بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 8 میں کتاب الجہاد فصل اول سے احادیث نمبر 3806 سے لے کر 3809 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جانے جانا نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں، وعن عبداللہ بن عمر بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القتل فی سبیل اللہ یکفر کل شیء الا الدین، رواہ مسلم. حضور علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ یعنی جہاد میں مارا جانا دین یعنی حقوق العباد کے علاوہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مقدسہ کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يضحك اللہ تعالی الى رجلین يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ان دو شخصوں پر ہنستا ہے یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک تو وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے اور پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو بھی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے. یہ روایت بخاری و مسلم دونوں کتب میں موجود ہے. اس حدیث مبارکہ کی توضیح و تشریح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، یضحک اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہنسنے سے مراد اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور خوش ہونا ہے. یہ متشابہ الفاظ میں سے ہے. اس کی بہترین تعبیر یہ ہے کہ ای ما یلیق بشانہ، یعنی اس طرح ضحک فرمانا جو رب تعالیٰ کی شایان شان ہے. میدان جہاد میں قاتل اور مقتول دونوں کے جنت میں جانے کی صورت اس طرح ہوتی ہے کہ مثلا کسی کافر نے کسی مسلمان کو شہید کر دیا، مسلمان جنت میں پہنچ گیا، پھر اس قاتل نے اسلام قبول کر لیا اور دین کے لیے لڑتے لڑتے خود بھی شہید ہو گیا، یہ بھی جنت میں چلا گیا اور اس کا مقتول بھی جنت میں ہے اور یہ خود بھی جنت میں ہے. اس طرح واقعہ حضور اکرم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی بہت دفعہ پیش آیا ہے. گویا اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قاتل و مقتول دونوں بھی جنت میں جا سکتے ہیں اگر قاتل دین اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائے. اگلی حدیث مبارکہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. وعن سہل بن حنیف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ رواہ مسلم۔ حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور رسول عربی نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل یعنی طلب صادق کے جذبے سے اللہ رب العزت سے شہادت کا طالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجے پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے، یعنی وہ صدق نیت اور طلب صادق کی وجہ سے شہیدوں جیسا ثواب پا لیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، الشہادہ چونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس لیے سچی اور پکی نیت کے ساتھ جو مسلمان جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت چاہتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر میں بستر پر مر جائے۔ اس حدیث سے مسلمانوں کو ایک عالی جذبہ اور حوصلہ دلانا مقصود ہے کہ ہر مسلمان کے دل و دماغ میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہر وقت موجزن رہنا چاہیے۔ شہادت مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ موت وقت سے پہلے آ جائے گی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو موت وقت پر آنے والی ہے وہ شہادت میں بدل جائے گی۔ اگلی حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس ان الربیع بنت البراء وهي ام حارثة بن سراقة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله الا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر اصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البقاء فقال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى رواه البخاری۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری پھپھی حضرت ربیع بنت برہ جو حضرت حارثہ ابن سراقہ کی ماں تھی، ایک دن نبی کریم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، کیا آپ مجھ سے میرے بیٹے حارثہ کا حال بیان نہیں کریں گے؟ اور حارثہ بدر کے دن یعنی جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے اور ان کو ایک ایسا تیر لگا تھا جس کا چلانے والا معلوم نہیں تھا کہ کون ہے۔ اگر وہ جنت میں ہو تو میں صبر کروں اور اگر وہ کسی اور جگہ ہو تو میں رونے کی کوشش کروں، یعنی خوب روؤں جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حارثہ کی ماں، حقیقت یہ ہے کہ جنت میں بہت سے باغات ہیں اور تمہارا بیٹا فردوس اعلیٰ میں پہنچا ہوا ہے جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، ام حارثہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، جنگ بدر میں حضرت حارثہ بن سراقہ ایک کنویں کے پاس پانی حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک کسی طرف سے تیر آ کر ان کو لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تیر کس طرف سے آ کر ان کو لگا تھا، احتمال تھا کہ کسی مسلمان کا تیر آ کر ان کو لگا ہو جس سے ان کی شہادت کو نقصان پہنچا، نیز وہ اس وقت میدان جنگ سے بھی باہر تھے اور موت واقع ہو گئی تھی۔ انہی دو باتوں نے حضرت حارثہ کی والدہ کو پریشان کر رکھا تھا کہ نامعلوم حارثہ کا انجام کیسا ہوا۔ اسی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضور اکرم سے سوال کیا کہ اگر حارثہ کا انجام اچھا رہا ہے تو میں ان کی موت پر صبر کروں، ورنہ دوسری صورت میں جزع و فضا کر کے خوب رونا دھونا شروع کر دوں۔ حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور بشارت سنائی کہ جنت ایک نہیں
بلکہ مختلف درجات پر مشتمل مختلف جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو اعلیٰ و عرفہ مقام جنت فردوس میں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد کے میدان میں کسی کی بھی گولی لگنے سے اللہ تعالی شہادت عطا فرما دیتا ہے۔ آج کل جہاد میں غلطی سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ سہم غرب اسی نامعلوم تیر یا گولی کو ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت حارثہ ابن سراقہ کے حوالے سے شارحین کرام فرماتے ہیں کہ آپ جنگ بدر میں سب سے پہلے شہید ہیں اور انصاری ہیں۔ غائبانہ تیر لگانے والے کا پتہ نہیں چلا تھا، جس نے حضرت حارثہ ابن سراقہ کو تیر مارا تھا۔ اگر تیر مارا کسی اور کو جائے اور لگ جائے دوسرے کے، اسے بھی سہم غرب کہتے ہیں، مگر یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حضور میرے بچے حارث کا پتہ دیجئے کہ وہ کہاں ہے، جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ بی بی نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی، اگر میرا بیٹا جنت میں نہیں ہے تو پھر میں گریہ زاری کروں گی، اور اگر وہ جنت میں ہے تو پھر بالکل بھی گریہ زاری نہیں کروں گی، بلکہ اس نعمت شکریہ ادا کروں گی۔ خیال رہے کہ بی بی ربیع کو حضرت حارثہ کے شہید ہونے میں شک تھا، کیونکہ وہ کفار سے لڑے بغیر غائبانہ تیر سے شہید ہوئے تھے۔ نامعلوم وہ تیر کافر نے مارا تھا یا کسی مسلمان کا تھا۔ اس نے یہ تردد ظاہر کیا، شہید کے جنتی ہونے میں شک نہیں تھا کہ یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ خبر قرآنی میں کسی مسلمان کو شک و تردد نہیں ہو سکتا۔ اور جو رونے کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں رونے سے مراد جائز رونا ہے، آنسوؤں سے نوحہ ماتم مراد نہیں ہے۔ حضرات صحابہ اور صحابیات اس سے محفوظ تھے، یعنی پھر میں اس محرومی پر روں کہ میرا بیٹا جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھا اور جنتی بھی نہیں ہوا۔ اس محرومی پر رونا بھی عبادت ہے، جیسے اللہ کی نعمت پر خوش ہونا عبادت ہے۔ جنت کے درجات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں اوپر تلے، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور فردوس اعلیٰ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جنت کے درجوں میں سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس ہے، جو سب سے آخری درجہ ہے، جس کے اوپر عرش الہی ہے۔ محبوب دو عالم نے ام حارثہ سے یہی فرمایا کہ تیرے بیٹے کو رب نے وہ عطا فرمایا ہے کہ اب اس کی روح فردوس کی سیر کر رہی ہے، اور قیامت کے بعد وہ مع الجسم اس میں داخل ہوگا۔ دیکھیے یہ ہے سرکار مدینہ کا علم غیب کہ حضور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہو کر جنت کے ہر طبقہ، ہر بشندے کو دیکھ رہے ہیں، اور آئندہ ہر سعید و شقی اور ان کے درجوں مرتبوں کو بھی جانتے ہیں۔